السلام علیکم ناظرین، ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان انتظار حیدری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ پی ڈی ایم جو کہ ستمبر میں مارز وجود میں آئی تھی اور مارچ میں آ کے غیر فعال ہو گئی ہے، اس کی غیر فعالیت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور کون کون سے اختلافات ہیں مسلم لیگ نون میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں، مولانا فضل الرحمان کو کیا تحفظات ہیں، ان تمام موضوعات کو آج ہم زیر بحث لائیں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کریں، اور جو لوگ میرا چینل متواتر دیکھ رہے ہیں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ البتہ ان سے گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہم اپنے پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ناظرین، جیسا کہ پی ڈی ایم غیر فعال ہے لیکن درپردہ رابطے ایک مرتبہ پھر شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے ایک مرتبہ پھر میاں نواز شریف سے اور مولانا فضل الرحمان سے رابطے کیے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ تو ان کا رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن کچھ رابطوں کے بعد مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان جو ٹیلی فونک رابطہ ہے وہ ہوا ہے، اور اس رابطے میں آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے اپنے موقف سے، اور انہیں بتایا ہے کہ سراسر زیادتی ہے کہ اگر اپوزیشن کی جماعتیں ہی اپوزیشن کی حکومت کو ختم کریں۔ میں نے کچھ حقائق جو تھے وہ منظر عام پر لائے، اس لیے جو حقیقت ہوتی ہے وہ تلخ ہوتی ہے، سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ شاید میرا سچ جو ہے وہ پی ڈی ایم برداشت نہیں کر پا رہی، لیکن میں پی ڈی ایم کا حصہ ہوں اور ہم پی ڈی ایم سے الگ نہیں ہو رہے۔ پی ڈی ایم کے جتنے اہداف ہیں ہم ان کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ چلنے کو تیار ہیں، لیکن ہمارے کچھ تحفظات ہیں، انہیں ضرور ملوز خاطر رکھا جائے۔ ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق صدر آصف علی زرداری سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے تمام تحفظات سننے کے لیے تیار تھے بھی، اور آپ کے تحفظات کے ساتھ ساتھ آپ کی تجاویز پر عمل بھی کیا ہے، لیکن یہ نامناسب تھا کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی اسے آپ نے میڈیا پر نشر کروا دیا، اور اس طرح سے پی ڈی ایم کی قیادت کی تحقیر ہوئی ہے، اور حکومت کو پی ڈی ایم پر تنقید کا ایک بڑا موقع مل گیا ہے۔ ہم جو کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے جا رہے تھے، آپ کی تقریر کی وجہ سے جو کہ لیک ہوئی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ آپ نے خود لیک کی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں تنقید کا سامنا بھی ہے اور مختلف قسم کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اس لیے ہمارا اظہار ناراضگی بنتا تھا۔ تو جو اس پر مولانا فضل الرحمان کو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سائیں آپ ہماری بات تو سمجھ رہے ہیں لیکن مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ گلہ بھی کیا کہ آپ نے سی ای سی کا اجلاس بہت تاخیر سے بلایا، اگر آپ یہ اجلاس مارچ کے آخر میں بلا لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، جس پر آصف علی زرداری نے کہا کہ کچھ مصروفیات کے باعث جو سی ای سی کا اجلاس ہے وہ 4 اپریل کو بلایا گیا ہے، جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کا 4 اپریل کا اجلاس پی ڈی ایم کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ آپ تو ہر سال 4 اپریل کو اپنی سی ای سی کا اجلاس کرتے ہیں، تو اگر آپ اتنے سنجیدہ تھے تو پھر آپ کو ہنگامی طور پر سی ای سی کا اجلاس بلانا چاہیے تھا۔ کیا پی ڈی ایم کے اہداف سے یا پی ڈی ایم کی تحریک سے بڑا کوئی کام ہو سکتا ہے جو آپ نے اس کو التوا کا شکار کیا؟ البتہ آصف علی زرداری دوبارہ اپنے اسی موقف پر قائم رہے، اور ایک بات بھی یاد کرا دی کہ مولانا آپ نے بھی تو مشرف دور میں اپنی حکومت بچائی تھی، آپ نے بھی تو استعفے نہیں دیے تھے، اور سسٹم میں رہ کر آپ نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی 1985 میں ایک غلطی کر چکی ہے، اب پیپلز پارٹی مزید اس طرح کی کوئی غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے اور پی ڈی ایم کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک آفر بھی کی گئی ہے۔ وہ آفر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی سے اور 3 صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کی گارنٹی دے تو حکومت ان کی برقرار رہے گی، اور ہم صوبائی حکومت سے یا صوبائی اسمبلی انہیں تحلیل کرنے کی بات نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ عمران خان خود دباؤ میں آ کے استعفیٰ نہ دے دیں اور وفاقی حکومت ختم نہ ہو جائے۔ تو اس
تجویز پر پاکستان پیپلز پارٹی غور کرے گی اپنے 4 اپریل کے اجلاس میں۔ کیا قومی اسمبلی اور 3 صوبائی اسمبلیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان استعفیٰ دے دیں گے؟ اس کا فیصلہ اب CEC نے کرنا ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ آصف علی زرداری کسی صورت بھی PDM سے الگ نہیں ہونا چاہتے، لیکن وہ میاں نواز شریف کی لڑائی بھی نہیں لڑنا چاہتے، اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے PDM کو کہ ہمیں اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کی حد تک نہیں جانا چاہیے، ہمیں اگر سسٹم کی بہتری کرنی ہے تو وہ نظام کے اندر رہ کر ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ سابق صدر آصف زرداری نے بہت سی مثالیں دی ہیں مسلم لیگ نون اور JUI کو۔ وہ مثالیں یہ ہیں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد میاں نواز شریف نے الیکشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تو اس وقت ہم نے انہیں روکا کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور سسٹم سے باہر نہ جائیں، اور اس کے بعد پھر 18ویں ترمیم ہوئی جس کی وجہ سے تیسری بار وزیر اعظم میاں نواز شریف بنے، اور اگر 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم نہیں بن سکتے تھے، تو یہ سہولت ہم نے فراہم کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے حالیہ دنوں میں ضمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن کا بھی حوالہ دیا کہ ہم نے آپ کو ضمنی انتخابات اور سینٹ میں حصہ لینے پر دباؤ ڈالا کیونکہ اب آپ کے 5 سینیٹر پنجاب سے آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں آپ کو کامیابی ملی ہے اور آپ کا گراف جو ہے وہ اوپر گیا ہے۔ تو یہ 2-3 مثالیں آصف زرداری نے ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اگر ہم سسٹم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر PTI جو ہے منمانی سے وہ تمام قانون سازی کر سکے گی جس پر ہمیں تحفظات ہیں یا جس کے سامنے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم سسٹم کا حصہ ہی نہ رہے تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات بڑھ جائیں گی۔ تو اس طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب کس حد تک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے وہ قائل ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی اس تجویز سے، یہ CEC کے اجلاس کے بعد واضح ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف یہ طے کر چکے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی نے استعفوں کے معاملے پر PDM کی تجاویز پر غور نہ کیا تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اختلافات ہیں مولانا فضل الرحمان، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کے درمیان، تو سب سے پہلے میں آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کے اختلافات کی بات کروں گا۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور اب تو لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے مریم نواز کا گراف اوپر جا رہا ہے پنجاب میں، اس طرح سے سندھ میں بھی مریم نواز کو پسند کیا جانے لگا ہے۔ اس لیے آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتے کہ مریم نواز اپنی اسی مقبولیت کو لے کر سندھ میں آئیں اور ان کا ووٹ توڑیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی بڑا چیلنج سندھ میں نہیں ملا۔ پاکستان تحریک انصاف تھی تو وہ کراچی کی حد تک محدود رہی۔ GDA کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹف ٹائم دیا، یہاں تک کہ پیر پگارا کے صاحبزادے کو سینٹ کا الیکشن بھی نہیں جیتنے دیا، اور MQM کے ساتھ درپردہ رابطوں کے ذریعے ایک اضافی سینیٹر بھی حاصل کر لیا۔ تو ابھی تک سندھ میں ان کی سیاست کامیاب ہے، اور اگر اختلافات پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں زیادہ بڑھتے ہیں اور اس حد تک بڑھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو اس صورت میں پھر مریم نواز جو ہے سندھ میں بڑے بڑے جلسے کریں گی اور وہاں پر ایک نئی طاقت سامنے آئے گی، اور اس کا سراسر نقصان پیپلز پارٹی کو ہوگا۔ اس لیے آصف زرداری ابھی مفاہمت چاہتے ہیں، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آئندہ نسلوں کی بات کرتا ہے یا نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن سیاستدان اپنے اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اس وقت آصف علی زرداری بھی اگلے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، مریم نواز بھی اگلے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان بھی اپنا اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں کہ 4 اپریل کے بعد واضح ہوگا کہ پیپلز پارٹی ساتھ چلتی ہے یا نہیں۔ دوسرا جو بڑا اختلاف ہے وہ ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کا۔ مسلم لیگ نون اعظم نذیر تارڑ کو اپوزیشن لیڈر لانا چاہتی ہے، اس حوالے سے اس نے اپنی لابنگ شروع کر دی ہے، اس نے قوم پرست جماعتوں سے بھی رابطے کر لی ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ اگر یوسف رضا گیلانی کو عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا اور وہ چیئرمین سینٹ نہیں بنتے تو پھر اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی بنے، کیونکہ ایک بڑا سیاسی قد کاٹ کا آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور ایک بڑا تجربہ وہ رکھتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی کا بھی، اس لیے وہ ایک موزوں شخصیت ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نہیں مان رہی، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ
چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے حوالے سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا، ڈپٹی چیئرمین کا امیدوار جو ہے JUI سے ہوگا اور اپوزیشن لیڈر مسلم لیگ نون کے حصے میں آئے گا۔ تو اس لیے اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ ان کی طرف سے بہترین چوائس ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس لیے نہیں مانتی کہ بے نظیر بھٹو قتل کیس میں اعظم نذیر تارڑ جو ہیں 2 اعلیٰ پولیس افسران کے وکیل ہیں اور اس طرح کا سیاسی حریف بطور اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کو قبول نہیں ہے۔ اس لیے مسلم لیگ نون کی طرف سے متبادل کے طور پر سعدیہ عباسی جو کہ شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ ہیں ان کا نام بھی دیا گیا ہے، لیکن ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر دونوں جماعتوں میں ٹھن جاتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی کے راستے جو ہیں وہ PDM سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان تاحال مکمل طور پر مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہے ہیں اور میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز ایک پیج پر ہیں، جبکہ آصف علی زرداری دوسری طرف کھڑے ہیں۔ ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ آصف علی زرداری نے رابطہ کیا ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی یعنی اختر جان مینگل کے ساتھ بھی آصف علی زرداری نے رابطہ کیا ہے اور دونوں سے گزارش کی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کے معاملے پر تمام جماعتیں تقسیم ہوتی ہیں تو پھر آپ ہمیں ووٹ دیں۔ لیکن میاں نواز شریف کی جماعت نے بھی اپنے تئیں اب کوششیں شروع کر دی ہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی BNP اور جمعیت علماء اسلام سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور انہیں باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے اب تک دھوکہ دیا ہے تمام اپوزیشن کو، اس لیے اپوزیشن کی صحیح اقدار جو ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ تو یہ دوسرا بڑا اختلاف ہے کہ حد تک اس پہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اتفاق کرتی ہیں یا مخالفت کرتی ہیں، یہ بھی 4 اپریل کے بعد واضح ہوگا۔ تیسری جو بات ہے لانگ مارچ کی، پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ معاملات افہام و تفہیم سے چلیں۔ پیپلز پارٹی 3 صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی سے استعفوں پر راضی ہو بھی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ مختصر ترین لانگ مارچ کیا جائے اور اس کے بعد پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کر واپس جایا جائے۔ لیکن مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم اسلام آباد آئیں تو یہاں پر پڑاؤ ڈال دیں اور تمام نظام زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیں اور اس وقت تک یہاں سے نہ اٹھا جائے جب تک عمران خان پر دباؤ نہ بڑھے اور وہ مستعفی نہ ہو جائیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہے جس پر CEC کا اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اپنی فیصلہ کرے گی کہ آیا وہ PDM کے ساتھ جائے گی یا پھر سولو فلائٹ لے گی۔ لیکن آصف زرداری یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ سندھ حکومت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آصف زرداری اگلی چال کون سی چل رہے ہیں یہ تو 4 اپریل کے بعد ہی واضح ہوگا۔ اس پروگرام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیجیے۔